یہ مولانا اسحاق مرحوم کی ویڈیو جو گروپ میں شیئر ہوئی بھی ہے، یہ میں نے سنی، اور اس کو سننے کے بعد میں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ مولانا اسحاق صاحب نے اپنی پہلی سٹیٹمنٹ جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے دی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے اوپر ظلم ہوا ہے، ان کا دروازہ جلایا گیا ہے، ان کے بچے کو شہید کیا گیا ہے، انہیں شہید کیا گیا ہے، ان کے پہلو کے اوپر ضرب لگائی گئی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ سے اب انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، اور اگر آپ لوگ محسوس کر سکیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بڑے ڈرے ہوئے اور بڑے خوفزدہ سے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اتنا پریشر آیا تھا۔ یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد ان کے اوپر اتنا پریشر آیا، وہابیوں کی طرف سے، ناصبیوں کی طرف سے، خارجیوں کی طرف سے، دیوبندیوں کی طرف سے، اور انہیں قتل کی دھمکیاں بھی دیں، جس میں وہ خود اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں سچ بات کہتا ہوں۔ تو وہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ انتہائی خوفزدہ ہیں، انتہائی ڈرے ہوئے ہیں، انہیں قتل کی دھمکیاں دی گئی تھیں، اور انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اپنی پہلے والی اسٹیٹمنٹ کی وضاحت کریں اور اپنے پہلے والی اسٹیٹمنٹ کا انکار کریں۔ اگر کوئی منصف المزاج شخص ان کی اس ویڈیو کو بغور دیکھ لے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اب اس کے اگر یہ زندہ ہوتے تو میں اسی ویڈیو کے حوالے سے کچھ معروضات، کچھ گزارشات مولانا اسحاق کی خدمت میں پیش کرتا۔ جو پہلا ان کا اعتراض ہوا ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سلیم بن قیس الہلالی کی جو کتاب ہے وہ موضوع ہے، یعنی وہ جعلی ہے، وہ گڑی ہوئی ہے، اور ابان نے جو ہے نا اسے خود گڑا ہے یا سلیم نے اسے گڑا ہے۔ تو مولانا کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مولانا صاحب، اس کتاب کی تائید امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمائی ہے، اور اس کتاب کی تائید امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے۔ ائمہ طاہرین کی جس کتاب کو تائید حاصل ہو جائے، اسے گڑھا ہوا کہنا یا اسے موضوع کہنا، جعلی کہنا احمقانہ بات ہو سکتی ہے، دانشمندانہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ابان کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا کہ جی آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے کہ ابان ایک کاذب تھا، وہ ثقہ راوی نہیں ہے بلکہ وہ ایک کاذب راوی ہے، تو مولانا صاحب آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ اہل علم میں شمار ہوتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی نے یہ بات کہ ابان کاذب تھا اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے فریق مخالف کا اسٹیٹمنٹ کوڈ کیا ہے، اور پھر اس جملے کو لکھنے کے بعد کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ابان جو تھے وہ کاذب تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو رد کیا ہے۔ اس کا رد بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے جس کتاب کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ جی آیت اللہ خوئی نے ایسا کہا ہے۔ آیت اللہ خوئی نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی ہے، یعنی یہ اسٹیٹمنٹ کہ ابان کاذب تھا یہ آیت اللہ خوئی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ آیت اللہ خوئی کی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ مخالفین کی رائے تھی۔ آیت اللہ خوئی نے پھر اس کا رد بھی کیا ہے۔ تو علمی خیانت نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو، آپ کے آخری عمر میں تھے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سچ بیان کریں۔ اچھا، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، بالکل چھوڑ دیتے ہیں کہ ابان نے کچھ کہا ہے یا نہیں، سلیم نے کچھ کہا ہے یا نہیں، کتاب لکھی ہے یا نہیں، اس کتاب کو بالکل سائٹ پر رکھ دیں ہم۔ کیا اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ کسی اور کتاب میں یہ چیز موجود نہیں ہے؟ ہم اہل تشیع کی کتاب کی بھی بات نہیں کرتے، اہل تشیع کی ہم کسی کتاب کی بات نہیں کرتے، لیکن آپ کیا کریں گے مصنف ابن شیبہ کا؟ مصنف ابن شیبہ تو انتہائی مستند مصنفین میں شمار ہیں، انتہائی مستند محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، اور صحیح روایت ہے، صحیح روایت یہ ہے کہ خلیفہ دوم نے سیدہ کے گھر پر لکڑیاں لے کر آئے، آگ لے کر آئے، اور دھمکی دی کہ میں اسے جلا دوں گا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ جی دھمکی دی تھی، دھمکی دینا کوئی بہت اچھی بات ہے، دھمکی دینا کوئی ثواب کا کام ہے؟ اگر آپ کے گھر کے اوپر آ کر آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو کوئی اس طریقے سے دھمکی دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی غیرت کیا کرے گی؟ ایک عام عورت کے گھر پہ جا کے کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی اخلاقیات، کوئی قانون کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی عورت کے گھر کے اوپر جا کر اس کو دھمکی دیں؟ اور دھمکی، اور یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی،
یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، یہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دھمکی دینے کی سٹیٹمنٹ کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا۔ دھمکی تو کا ثبوت تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے، اور صرف ایک کتاب میں نہیں ہے کہ میں مصنف ابن شیبہ تو حدیث کی کتاب ہے، آپ حدیث کی کتاب کا کیسے انکار کریں گے، اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہ تو مرزا جہلمی نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ یہ مصنف ابن شیبہ کی جو حدیث ہے یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ طبری، تاریخ مسعودی، تاریخ ابو الفدا، عقد الفرید اور کئی ایک کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو کہا کہ وقت وفات جب انہوں نے کہا کہ مجھے 3 کام میں نے نہ کیے ہوتے جو ان کی پشیمانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ میرے دور میں میرے حکم سے، میری مرضی اور منشا سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ نہ توڑا گیا ہوتا، نہ جلایا گیا ہوتا۔ یہ سٹیٹمنٹ تو ان کی کئی ایک سنی کتابوں کے اندر موجود ہے، کس کس کا آپ انکار کریں گے؟ یہاں تک کہ حضرت عمر کے وکیل علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں بھی اس کو قبول کیا ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ درایت کے حوالے سے اس دھمکی کا انکار کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ واقعہ کچھ بعید نہیں ہے۔ اور ان میں سب سے بڑھ کر شہرستانی کی جو کتاب ہے الملل والنحل، اس میں تو انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے، واضح۔ میں آپ یہ جتنی کتابوں کی میں ذکر کر رہا ہوں ان سب کے پیجز میں بھی آپ کے سامنے سینڈ کر دیتا ہوں، آپ خود اس کو دیکھ لینا اور خود اس کو پڑھ لینا کہ اس میں کیا کچھ ان مصنفین نے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی سقیفہ میں کوئی میٹنگ ویٹنگ نہیں بلائی گئی تھی، بس وہ تو اچانک سب کچھ ہو گیا تھا۔ انصار وہاں پر پہلے سے اکٹھے ہوئے تھے، اور انصار بھی اس مقصد کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے کہ کسی کو خلیفہ منتخب کریں گے، بلکہ وہ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ وہ تعزیت کے حوالے سے کہ اب کیا کیا جائے گا، رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے، اب کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو میں حضور مولانا صاحب، اس قسم کی گفتگو اگر ہو رہی تھی تو یہ سقیفہ میں کیوں ہو رہی تھی؟ یہ مسجد نبوی میں کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ انصار سقیفہ میں کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ انصار مسجد نبوی میں کیوں نہیں آئے تھے؟ 10 سال تک رسول اکرم مدینے میں رہے ہیں، رسول اکرم کا طریقہ کار کیا تھا؟ رسول اکرم کی سنت کیا تھی؟ تمام فیصلے مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے۔ آپ انصار کا سقیفہ بنی ساعدہ میں جانا چیمانی دارد کیا کس حوالے سے، کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ اور پھر یہ کہتے کہ جی حضرت ابو بکر اور عمر جو ہے نا وہاں پر اچانک پہنچ گئے، اچانک پہنچ گئے۔ آپ نے صحیح بخاری نہیں پڑھی، صحیح بخاری میں روایت موجود نہیں ہے، خود حضرت عمر کا پورا خطبہ موجود نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر پہنچے ہیں۔ ان کو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر انصار اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر موجود تھے، رسول اکرم کے جنازے کو بے گور و کفن چھوڑ کر یہ لوگ وہاں پر گئے ہیں۔ آپ جتنی وکالت ان کی کر رہے ہیں، اتنی تو ان کی اتنی وکالت تو اور بھی کسی نے نہیں کی ہے۔ آپ مطلب ان کو خود بھی اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ ایسی ایسی باتیں کر رہے تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ یار ہمارا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، ہم تو اچانک نہیں گئے تھے، ہم تو ایک پلان کے تحت گئے تھے، ہمیں تو آ کے خبر دی گئی تھی، ہمیں تو بتایا گیا تھا۔ میں تو ایک بات اور بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ان کو تو لشکر اسامہ میں جانا چاہیے تھا۔ رسول اکرم نے نہیں کہا تھا، ان کا نام لے کر نہیں کہا تھا کہ تم لوگوں نے لشکر اسامہ میں جانا ہے؟ یہ مدینے میں موجود کیوں تھے؟ ان کو تو لشکر اسامہ میں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، لشکر اسامہ میں نہیں گئے، اور اس کے بعد جو لانتیں آئی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اس حوالے سے، آپ کے فرمودات موجود ہیں کہ جو لشکر اسامہ میں نہیں جائے گا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی، اور ان کے نام لے کر کہا تھا کہ آپ لوگوں نے لشکر اسامہ میں جانا ہے، اور یہ نہیں گئے۔ اور پھر اگر یہ سقیفہ چلے گئے تھے اور وہاں پر ایسے حالات تھے جیسے کہ مولانا اسحاق صاحب بیان کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں پر جا کر کہتے کہ اے ہمارے انصار بھائیو، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہو؟ کیوں نہیں رسول اکرم کے جنازے میں چلیں؟
یہ تم کیا خلافت کی باتیں کر رہے ہو؟ چلو پہلے رسول اکرم کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ان کے غسل کفن میں شریک ہوتے ہیں، ان کو دفنا کے پھر ہم آپس میں مل بیٹھ کر سارے اس بات کا فیصلہ کر دیں گے۔ وہاں پر گتم گتا کیوں ہوئے؟ وہاں پر گالم گلوچ کیوں ہوئی؟ وہاں پر ایک دوسرے کو دھکم پیل کیوں ہوئی؟ کیا یہ بہتر طریقہ نہیں تھا مولانا صاحب کہ یہ لوگ ان کو جا کر کہتے کہ ہمارے انصار بھائیوں، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، یہ وقت اس چیز کا ہے کہ ہم لوگوں کو جنازے میں شریک ہو جانا چاہیے، اس معاملات کو ابھی چھوڑ دو، چلتے ہیں رسول اکرم کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ان کے غسل کفن دفن کے بعد جو 3 دن کی تعزیہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے مسجد نبوی میں، کیونکہ رسول اللہ بھی سارے مسجد نبوی میں فیصلے کیا کرتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر ہم فیصلے کریں گے، اور رسول اللہ کے خاندان والوں کو، ان کی اہل بیت کو بھی بلا لیں گے، ان سے بھی مشورہ کر لیں گے۔ یہ اچھی بات نہیں تھی کیا مولانا صاحب؟ ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیا اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر آپ زندہ ہوتے تو میں ضرور آپ سے پوچھتا۔ پھر ایک بات اور جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی علیہ السلام، آپ کی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 6 مہینے کے بعد علی علیہ السلام نے ابو بکر کو پیغام بھیج کر بلوایا کہ آپ آ جاؤ میرے پاس، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے ساتھ عمر کو لے کر نہ آنا۔ بخاری نے لکھا ہے کہ کیونکہ علی علیہ السلام عمر سے کراہت محسوس کرتے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ علی علیہ السلام عمر سے کیوں کراہت محسوس کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ آپ زندہ ہوتے تو میں آپ سے ضرور پوچھتا، لیکن میں آپ کے جو شاگرد موجود ہیں میں ان سے پوچھوں گا کیوں کراہت محسوس کر رہے تھے، کیوں نہیں چاہتے تھے کہ عمر ان کے گھر میں آئے؟ گو کہ صحیح بخاری ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، لیکن ہم آپ بالفرض محال ہم آپ کی روایت کو برائے بحث صحیح مان لیتے ہیں، تب بھی تو آپ ہمیں بتائیے نا کہ علی علیہ السلام ان سے کراہت کیوں محسوس کر رہے تھے۔ میں یہاں پر دعائے سنمی قریش کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں علی علیہ السلام نے کھل کر بدوائیں دی ہیں ان کو، اور ان کے پول کھولے ہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ، لیکن کم از کم اتنا تو ہمیں آپ بتا سکتے ہیں نا۔ پھر آخر میں ایک سوال مزید کرنا چاہتا ہوں کہ چلو بالفرض مال مان لیا آپ کی اسٹیٹمنٹ کو ہم نے کہ یہ ایک ایمرجنسی میں اچانک، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے خطبے میں کہا کہ جی ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ اچانک سرزد ہو گئی تھی اور وہ نب گئی ہے، لیکن اب کوئی اس طرح اچانک نہ کرے کسی کی بیعت، تو حضرت عمر خود مشورے سے خلیفہ بنے تھے؟ کیا ان کے لیے مشاورت ہوئی تھی؟ نامزدگی ہوئی تھی نا ان کی نامزدگی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر اپنے بعد علی علیہ السلام کو نامزد نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نامزد نہیں کرتے ہیں؟ علی علیہ السلام میں ایسی کون سی کمی موجود تھی؟ ایسی بہت ساری اسٹیٹمنٹ صحیح بخاری اور دیگر کتب کے حوالے سے ہم دے سکتے ہیں کہ خود حضرت عمر نے کہا کہ جی وہ علی علیہ السلام کے اندر خلیفہ کی تمام خوبیاں صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ کیوں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نامزد نہیں کیا، وجہ کیا تھی اس کی؟ کاش مولانا صاحب آپ زندہ ہوتے اور آپ کی زندگی میں یہ ویڈیو سن لیتا، تو پھر میں آپ سے ضرور یہ سوالات کرتا۔